بھائیوں، سپیک منصوبے کے پس منظر پر جناب اکرم خان درانی صاحب نے اور جناب طلحہ محمود صاحب نے آپ کو آگاہ کیا۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ جس سپیک منصوبے کو موجودہ حکومت نے روک دیا ہے، اپنے روکے ہوئے منصوبے پر اپنے دفتر کے اندر افتتاح کرنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ آپ کی چیز ہے، یہ عوام کی چیز ہے، اور آج عوام نے خود اس کا افتتاح کیا ہے۔ اس کا کریڈٹ آپ حضرات کو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا بھرپور تعاون اس منصوبے کے بارے میں شامل رہا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو منصوبہ آج رکا ہوا ہے اور آگے ابھی تک اس پر کام نہیں ہو رہا، انشاءاللہ وقت آئے گا، تھوڑا وقت باقی ہے جب ہماری حکومت ہوگی اور ہم اس پر اثر نو کام شروع کریں گے انشاءاللہ۔ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، میرے محترم دوستو، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سنا کرتے تھے، یہاں کے عوام یہ باتیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں پاکستان کی حکومت کو یہ علم بھی ہے یا نہیں کہ یہ علاقہ پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس جدوجہد کے نتیجے میں پھر اس صوبے کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ آپ کی اسی سرزمین سے مولانا مفتی محمود کی صورت میں بنے تھے، اور آپ کی اس پسماندہ ترین علاقے کو ایک بین الاقوامی شناخت عطا کی۔ میرے محترم دوستو، مجھے یاد ہے یہاں پر مطالبے ہوا کرتے تھے عمر یونیورسٹی سے لے کر آج کومن دام تک اور CRPC نہر تک، اور آج یہاں سپیک تک، جتنے بھی بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس بڑے منصوبوں کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا کی۔ ہم نے پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا اپنے منشور کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ الیکشن آئے تو ہم نالیاں پکی کرنے اور گلیوں میں روڑے بچھانے اور پھر کھمبا دینے کی بنیاد پر آپ سے ووٹ لیں۔ ہم اس کو ووٹ خریدنا سمجھتے ہیں، اور ووٹ خریدنا یہ کسی قوم کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ ہم قوم کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم غریب کو عزت والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے کا میں پیدا ہوا ہوں کہ گلی کوچوں کے لچے لفنگوں کی زبان مجھے آتی نہیں ہے، میں کیسے ان کو جواب دوں؟ میرے دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن سے رکھ لیں کہ مقابلہ ہمارے نظامی صاحب
یا ادھر سے کسی گنڈاپور کے درمیان ہے، بالکل نہیں۔ مقابلہ بلے اور کتاب کے درمیان ہے۔ میرے اس وسیب کے غریبوں، سن لو میری بات، میرے پیغام سن لو، میری بات سن لیں۔ یہاں پر آپ نے 3 سال تک بلے کی حکومت دیکھی۔ آج غریب آدمی بازار میں آٹا لینے کے قابل نہیں ہے۔ آج غریب آدمی اگر بیمار ہے وہ دوائی خریدنے کے قابل نہیں ہے۔ آج مہنگائی نے ملک کا وہ حشر کر دیا ہے کہ آپ کا وہ روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں 105 روپے پہ کھڑا تھا، آج 170 اور 180 کو چھو رہا ہے۔ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمارے وقت میں سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% ہوا کرتا تھا، آج سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ ملک کو ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب بتاؤ، اگر آپ نے بلے کو ووٹ دینا ہے، سن لو پھر سن لو، اگر آپ نے بلے کو ووٹ دینا ہے، اگر آپ نے تحریک انصاف کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، تو پھر آپ اس ملک کو ڈبونے اور تباہ کرنے میں ملک کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ ایسا تو نہیں کرنا نا انشاءاللہ، بالکل بھی نہیں کرنا، انشاءاللہ قیمت پر نہیں کرنا۔ انشاءاللہ پاکستان کو تم نے تباہ کیا، پاکستان کی کشتی ڈبوئی، ہم آج آپ کے ساتھ اس میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہم نے جو بات ایک دن کہی اور سوچ سمجھ کر کہی اور ڈٹ کر کہی، آج بھی ہم اس پر قائم ہیں اور ہمارے موقف میں کوئی جھول نہیں آیا۔ پورے استقامت کے ساتھ ان نااہلوں اور نالائقوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے۔ عمران خان کے ایک بڑے قریبی دوست کو انٹرویو دیتے ہوئے سنا، اور اس انٹرویو میں اس نے کہا کہ میری فضل الرحمان سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ میں اس کے موقف سے بھی اختلاف رکھتا تھا کہ یہ بیرونی ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں، لیکن آج 3 سال کے بعد جب میں ملک کو ڈوبتے دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے قائد عمران خان کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ باہر کا ایجنڈا لے کر آیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ میں نے کئی صحافیوں کو، اینکروں کو ٹیلی ویژن پر خود سنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے فضا بنائی تھی، ہم نے اس کے لیے فضا بنائی، اس کے حق میں پروپیگنڈا کیا، اس کے حق میں اپنے چینل استعمال کیے، لیکن آج ہم اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں کہ ہم نے یہ جرم کیوں کیا۔ میرے محترم دوستو، ہم سوچ سمجھ کر موقف اختیار کرتے ہیں، ہم کسی کی خمیر کو سمجھنے کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہم نے 12 سال پہلے اس کی خمیر کو سمجھا تھا، اس کی نالائقی کو سمجھا تھا، اس بات کو سمجھا تھا کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو خدا اس کے جانے کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔
سنو، نیازی یہاں کی ہماری اپنی قوم ہے اور یہ اپنی قوم نیازی کے لیے آر بنا ہوا ہے. میں تو نیازیوں کو بڑا عزت اپنی قوم سمجھتا ہوں، لیکن اس کم بخت نے اپنی قوم کے لیے آر بنا گیا فل قوم تو بے غور جوڑ دو. انشاءاللہ دا حالات پر بدلیږي انشاءاللہ اور ډیر اسماعیل خان عوام هغه به انشاءالله خپل فیصله ورکړي. دغه د ډیرې په خاورې باندې موږ په پی ټی آی سلو به وکړي. انشاءاللہ دا هغه جماعت ته چې نه خو انصاف ته بچي نه اوس تحریک ته بچي. شور تحریک نہیں بچے، اگر مطلب ہے جو گوزن والا ہے، دا گوزن والا ہے جماعت. لیکن خیر توقع ساتل ټول نه غټ حماقت ده او دغسې بد زبانه خلک، بې خویه خلک، بې شرمه خلک پښتانه شاسته. موږ په لمنې باندې تور غورځوي او خپل یې نه مخته لمن سته نه شاته لمن سته. مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا. کال کے چلور والی بجٹونه پاس کړي، ټیکسونه جمع کړي، په خلکو باندې د ټیکسونو بوج اچوي، مخلوق یې تباہ برباد کړ، غریب سړی تباہ برباد کړی. اور یہ عجیب حکومت ہے جو ہر 4 مہینے کے بعد ایک بجٹ لے آتی ہے. اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے IMF کے حوالے کر دیا ہے. اور اب اگر حکومت نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ حاصل کرنا چاہا تو اسٹیٹ بینک اس کے بعد ان کو قرضہ نہیں دے گا. اور نہیں دے گا والی بات تو بات کی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2019 کے جولائی سے لے کر اب تک پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے اس حکومت کو 1 روپے کا قرض بھی نہیں دیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بینکوں میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ریزرو ہے، ایک پیسہ قرضے کا ہے. قرضے کے علاوہ ہمارے زر مبادلہ میں 1 پیسہ نہیں دے. کیا بھول کرا دیا، کہاں ہمیں پہنچا رہے ہیں یہ لوگ. انشاءاللہ العزیز ان کو بھگائیں گے انشاءاللہ. ملک میں نہیں ٹھہر سکتے. اور ہم نے چٹان بن کر ان کا مقابلہ کیا ہے، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے اور دنیا سمجھتی ہے. اور میں آج بھی ان قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس قسم کے نالائقوں کو دھاندلی کر کے قوم پر مسلط کرنے کا جرم کیا ہے. آئندہ احتیاط کریں، ہم اس ملک پہ کسی کے غلام نہیں. ہم نے اگر ملک کو امریکہ کا غلام بنانا ہے تو ہم نے اس ملک، ہم نظریے کی جنگ لڑتے ہیں. ہم نے انگریز سے جنگ لڑی ہے، 150 سال انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا ہے اور اس وطن عزیز کو آزاد کیا ہے. آج اس وطن عزیز کو دوبارہ غلام نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، ہمیں ان حالات میں بھرپور طور پر ایک قوم بننا چاہیے. اور یہاں پر جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا چال چلی ہے. انہوں نے ایک چال چلی کہ اپنے صوبے کے بلدیاتی الیکشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک پہلا مرحلہ، ایک دوسرا مرحلہ. ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور کامیاب ہونے کے بعد اس کا اثر دوسرے مرحلے میں پڑے گا اور پھر دوسرے مرحلے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہم نے پہلے مرحلے میں ان کو شکست دے دی.
سبحان اللہ اور آج جمعیت